ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گود میں اپنی بیٹی فاطمہ کے دو لڑکوں حسن اور حسین میں سے کسی کو لیے ہوئے باہر نکلے اور آپ اس لڑکے کی طرف متوجہ ہو کر فرما رہے تھے، تم لوگ بخیل بنا دیتے ہو، تم لوگ بزدل بنا دیتے ہو اور تم لوگ جاہل بنا دیتے ہو، یقیناً تم لوگ اللہ کے عطا کیے ہوئے پھولوں میں سے ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1910۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1928۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1959۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس انداز سے اپنے بھائی کا تمہارا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ اس نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ چیز اس میں موجود ہو جسے میں بیان کر رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا، جو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت یعنی چغلی کی، اور جو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر تہمت باندھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1934۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو ایک قافلہ میں پایا، وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تم لوگوں کو باپ دادا کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے، قسم کھانے والا اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ چاپ رہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1534۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کی جھوٹی قسم کھائی وہ ویسے ہی ہو گیا جیسے اس نے کہا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1543۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیشہ وصیت یعنی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1942۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و زندگی سے نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1042۔